چوتھا وصف آپ کی سیرت کا، آپ بڑے حلیم طبیعت اور بردبار شخصیت تھے کہ آپ کی طبیعت میں حلم تھا، آپ برداشت کا ایک بہت بڑا پیکر تھے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، سیدنا صدیق اکبر بھی تشریف فرما ہے۔ ایک شخص آیا اور آ کر سیدنا صدیق اکبر کو گالیاں دینے لگا، آپ خاموشی سے اس کی تمام باتیں سنتے رہے۔ اس نے بدتمیزی اور بڑھائی اور گالیاں دینے لگا، آپ خاموش رہے۔ پھر چند لمحوں بعد آپ نے اس کی بات کا جواب دیا۔ جب آپ نے اس کی بات کا جواب دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر چل دیے۔ سیدنا صدیق اکبر پیچھے پیچھے گئے اور جا کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، جب تک وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا آپ تشریف فرما رہے، لیکن جیسے ہی میں نے اس کی بات کا جواب دیا آپ اٹھ کر چل دیے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو حضور نے فرمایا، صدیق، جب وہ تجھے برا بھلا کہہ رہا تھا اور تو خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا تو اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا تھا جو اس کی باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ جیسے ہی تو نے اس کی باتوں کا جواب دینا شروع کیا تو وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا، اس لیے میں بھی اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کا چوتھا وصف حلم، بردباری، برداشت کا پیکر آپ کے اندر تھا۔ ہم نے آج 4 وصف سیدنا صدیق اکبر کے جانے۔ سب سے پہلا وصف آپ کا کہ آپ استفاء کا پیکر تھے، صفائی ستھرائی اس کا پیکر تھے۔ دوسرا وصف آپ کی ذات کا کہ آپ خوف خدا رکھتے تھے۔ تیسرا وصف آپ سچ بولتے تھے، اور چوتھا وصف آپ حلیم طبیعت اور بردبار شخصیت تھے کہ کوئی بھی اگر آپ کو برا بھلا کہتا آپ اس کی بات کا جواب نہ دیا کرتے۔ سیرت کے یہ پہلو آج ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ آج ہم اگر سیدنا صدیق اکبر سے سچی محبت کے دعوے دار ہیں تو پھر ہمیں بھی ان سیرت کے اوصاف کو اپنانا ہوگا تاکہ ہمارے معاشرے میں بہتری کا دور دورہ ہو سکے۔